اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کریں آپ کو، ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے آپ کو تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے آپ کو تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ فی البلاد کا تعلق تقلب کے ساتھ ہے کہ ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے آپ کو کافروں کا تقلب، کافروں کا تقلب شہروں میں، کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ چلنے پھرنے سے مراد ان کا کر و فر، ان کی شان و شوکت، ان کی سرگرمیاں، ان کے معمولات زندگی، کسب معاش کے لیے چلنا پھرنا، کہ باغات ہیں، مربوں کے اعتبار سے زمین ہے، بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑی بڑی ملازمتیں ہیں، دنیا کے عہدے ہیں، پھر عیش و عشرت، سیر و سیاحت، گھومنا پھرنا، زرق برق لباس، چمچماتی ہوئی گاڑیاں، دنیا کے اندر جو دنیا کی چکا چوند ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ انسان جب ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ایک احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اپنی چھوٹائی دوسروں کی بڑائی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کسی دولت والے کو دیکھا، کسی گاڑی والے کو دیکھا، کسی کا اچھا مکان دیکھا، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ ایک کھڑی مٹی ہے اور ایک پڑی مٹی ہے، مکان بھی مٹی ہے، زمین پر پڑی ہوئی بھی مٹی ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ کھڑی مٹی ہے اور یہ پڑی مٹی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساز و سامان، ان سب کی یہی حیثیت ہے، سب فانی ہیں، عارضی ہیں اور دھوکے کا سامان ہے۔ ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان خواب میں محلات دیکھتا ہے، گاڑیاں دیکھتا ہے، نوکر چاکر دیکھتا ہے، اپنا ذاتی طیارہ ہے، ہیلی کاپٹر ہے، دنیا کے جزیروں میں پھر رہا ہے، خوبصورت ترین سیاحتی مقام کی سیر کر رہا ہے، اچھے اچھے ہوٹلوں میں قیام کر رہا ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، کبھی نیدرلینڈ جاتا ہے، دنیا کے خوبصورت ترین جزائر کی سیر کرتا ہے، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں رضائی بھی کمر پہ نہیں ہے اور سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سیر و سیاحت تھی، اب پتہ چلتا ہے وہ تو خواب تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ سردی لگ رہی ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، گیس بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں اس کا خواب اس کے لیے حسرت بن جائے گا۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی عیش و عشرت ہے، ساز و سامان ہے، تقلب ہے دنیا کا، یہ سب
مرنے کے بعد لگے گا خواب تھا، اور حقیقت میں خواب ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، اور پیغمبر کے واسطے سے پوری انسانیت، سارے ایمان والوں کو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ جتنی چہل پہل نظر آ رہی ہے، جتنا بھی رونق میلہ نظر آ رہا ہے، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے اور حقیقت بن جائے تو انسان کسی چیز سے اثر نہیں لیتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فاقہ مست لوگ تھے، دنیا کے محلات میں، کیسر و کسریٰ کے محلات میں ایسی بے پرواہی کے ساتھ پھرتے تھے کہ وہ ان کی اس لاپرواہی کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مذاکرات کے لیے کسریٰ کے پاس گئے اور دربار تک گھوڑے پر اپنے گدھے پر پہنچے، اور وہ انہی کے گاؤ تکیے کے ساتھ باندھ دیا، اور اپنے نیزے سے ان کا قالین پھاڑتے ہوئے بادشاہ کے برابر تخت پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، بادشاہ بیٹھتا تھا، تو انہوں نے نیزے کر لیے ان کی طرف، ڈرایا دھمکایا، فرمایا کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، تم نے بلایا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں۔ بات کرنی ہے تو میری شرائط پر بات ہوگی، ورنہ میں واپس جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یا تو بادشاہ میرے برابر نیچے بیٹھے، ورنہ میں اس کے برابر بیٹھوں گا کہ سرکار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے میں امتیازی شان اختیار نہیں کرتے، وہ ہمارے برابر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے یہ چیز، یہ کلچر ہم نے نہیں سیکھا کہ ایک اونچائی پہ بیٹھا رہے، باقی نیچے غلام بن کے بیٹھے رہے۔ ہمارے نبی آخر الزمان، ساری کائنات کے سردار ہمارے برابر بیٹھتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر منع کیا اپنے کارندوں کو، کس کو، جو اس سے جیسے یہ چاہتے ہیں۔ بادشاہ ڈر چکا تھا، اس پر لرزہ طاری تھا، اس پر خوف طاری ہو چکا تھا، اور اس کا جو رستم پہلوان، یزدگرد بادشاہ کا جو سب سے بڑا جنگ قادسیہ میں جو سب سے بڑا اس کا سپہ سالار تھا، رستم پہلوان، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ روز مذاکرات کے نام پہ صحابہ کو بلاتا تھا، اور ہر ایک سے کہ تمہارے اندر اور بھی ایسے ہیں؟ وہ کہتے کہ ہم تو ادنا سے ہیں، باقی تو ہم سے سب اعلیٰ ہیں۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ کیسے لوگ ہیں، ان کا ہر آدمی بات کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ لڑتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی لڑاکا نہیں ہوگا، کوئی جنگجو نہیں ہوگا۔ ایک صحابی ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے ان کی جان نکلنے والی ہے، کمزور جسم، اور ایسی شکل و صورت، ایسے لگ رہا تھا کہ بس ان کے جسم میں جان نہیں ہے۔ ایک کافر نے موقع غنیمت سمجھا کہ اکیلے ہیں اور حملہ کرنا چاہا، تو انہوں نے ایسی چھلانگ لگائی، گھوڑے کی پشت پہ جا کے بیٹھے۔ تب کافر کو اندازہ ہوا کہ اللہ اکبر، یہ تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے جسم میں جان نہیں ہے، خشوع خضوع ایسا، اور جب لڑنے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ ان سے زیادہ پھرتیلا اور چستیلا کوئی نہیں۔ تو یہ دنیا کی چیزوں سے اثر نہیں لینا چاہیے۔ اس کے پاس 20,000 کا سوٹ ہے اور میرے پاس اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ لیتھڑے چیتھڑے ٹھیکرے، یہ برتن کیا ہیں؟ ٹھیکرے۔ یہ کپڑے کیا ہیں؟ لیتھڑے اور چیتھڑے۔ مکانات ٹھیکرے، کچھ بھی حیثیت نہیں۔ ہم نے یہ سامنے جو بورڈ لگے ہوئے ان میں سب سے اوپر ایک جملہ لکھا ہے ہم نے، یہ جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں نے لکھا تھا کہ لوگ اچھا نظر آنے کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، اتنا اچھا بننے کے لیے محنت نہیں کرتے۔ کتنی کوشش کرتا ہے انسان اچھا نظر آنے کے لیے، بالخصوص خواتین زندگی کا آدھا حصہ اس بات میں لگا دیتے ہیں کہ اچھا نظر آنے لگے۔ وہ حالانکہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا جس کو بنایا
اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی، لیکن انسان اچھا نظر آنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے اور چیزوں سے اثر بہت لیتا ہے. اس کے کپڑے ایسے، اس کے جوتے ایسے، اس کے پرس ایسے، اس کے قالین کارپٹ ایسے، اس کی چیزیں ایسے. یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں. دل جب ایمان سے خالی ہو تب انسان ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ دھیان دیتا ہے، ورنہ تو انسان کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ کیا کیا پہنا ہوا ہے اور کیا نہیں پہنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو تقلب الذین کفروا، کافروں کا تقلب، کر و فر، چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں. یہ جو گھومتے پھرتے ہیں، ہوائی جہازوں میں جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، دنیا کی سیر و سیاحت کر رہے ہیں، ایک نام ہے، معاشرے کے اندر ایک عزت ہے، لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، نوکر چاکر ہیں. یہ سارا کچھ دھوکے کا سامان ہے. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ. وہ خواب میں انسان جیسے لطف اندوز ہوتا ہے. متاع، فائدہ ہے، قلیل، تھوڑا سا. ثم، پھر، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. بنیادی طور پہ یہ نفسیات کافر کی ہیں، مسلمان کی نفسیات نہیں ہیں. مسلمان اپنی زندگی میں اپنا مقصد کسی اور چیز کو بناتا ہے. یہ باقی ساری چیزیں بس زندگی گزارنے کے لیے ایک، سمجھ لیں جیسے پانی میں جانا ہے تو کشتی ساتھ لے کے جانی پڑتی ہے، بس وہی ہے. لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا، جو ڈر گئے، ربہم، اپنے رب سے. لیکن وہ لوگ اتقوا، جو ڈر گئے، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، باغات، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں. نزلاً، یہ مہمانی ہے، نزلاً، یہ مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاں مہمانی ہوگی ان کے لیے. وما، اور جو کچھ، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیرن، بہتر ہے، للابرار، نیکوکاروں کے لیے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل بھلائی، کہ انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے. اور انسان کا دل میں تقاضے تو بہت اٹھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان کرنا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے، لیکن ان کو کہنے اور کرنے سے رک جائے. اب بعض دفعہ کسی کی غیبت کرنے کو جی چاہ رہا ہے، برائی کرنے کو جی چاہ رہا ہے، بعض دفعہ غصہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، بعض دفعہ کسی کے برائی چاہنے کو جی چاہ رہا ہے، بعض دفعہ نماز کا ٹائم ہونے کے باوجود لیٹے رہنے کو جی چاہ رہا ہے. لیکن بس اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے. تو یہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے. گزشتہ آیات میں، اب جو پچھلے رکوع سے جو پہلے آیات گزری، ان میں وقتاً فوقتاً بہت سی جگہ پر یہودیوں کا تذکرہ تھا، اہل کتاب کا تذکرہ تھا، ان کی برائیاں بیان کی گئیں. اب یہاں بعض ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو اچھے لوگ تھے. وَإِنَّا، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لمن، البتہ وہ ہیں، یؤمن، جو ایمان لاتے ہیں، یؤمن، جو ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر. اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور ایمان لاتے ہیں اس پر، ما انزل، جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تورات، انجیل،
ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا قرآن پاک اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین، ڈرنے والے ہیں، للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لا یشترون، وہ نہیں بیچتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا، کم قیمت کے بدلے۔ وہ دنیا کی حقیر سامان کے بدلے، حقیر چیزوں کے بدلے اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے۔ یہ جو اشترا کا لفظ ہے، یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک پوری وضاحت ہے، یہ میں کسی وقت کر دوں گا آپ کے سامنے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اشترا، یہ جو شرائع سے نکلا ہے، یہ شرائع کیا ہے اور بیع کیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیوں ہوتے ہیں۔ جنس کے بدلے جنس ہو تو کیا حیثیت ہوتی ہے، جنس کے بدلے قیمت ہو تو کیا حیثیت ہوتی ہے، میں کسی وقت آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں گے، جو وقت ہوگا اگلی کہیں صورت کے اندر انشاءاللہ۔ لا یشترون، نہیں بیچتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا، کم قیمت کے بدلے۔ ساری کائنات بھی قرآن کی آیتوں، کتاب کی آیتوں کے بدلے میں کم قیمت ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ یہی لوگ ہیں، ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے سمجھ لیں کہ اگلی آیت پوری سورت کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چار باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اصبروا، صبر کرو، صابروا، مصابرہ کرو، رابطو، مرابطہ کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو۔ چار باتیں، صبر، مصابرہ، مرابطہ، تقوی۔ اصبروا، صبر کرو۔ زندگی کے ہر موقع پر، ہر مقام پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر کے 3 درجات ہیں۔ صبر علی المعصیہ، صبر عن المعصیہ، صبر عن المعصیہ، کہ نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا۔ بعض مرتبہ من پسند کوئی ڈرامہ لگ رہا ہے کہ نہیں دیکھنا، غلط چیز ہے، نہیں دیکھنا۔ اب دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے، کہتے نہیں میں نے چھوڑ دی ہے، بس نہیں، میں نہیں دیکھوں گی۔ اب اس پر جو تکلیف ہو رہی ہے، اس پر صبر کرنا۔ یہ دل مچل رہا ہے، اس پر تکلیف ہو رہی ہے رکنے کی وجہ سے، یہ صبر کرنا۔ صبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر۔ سردی کے موسم میں رات کو سوتے سوتے دیر ہو گئی، 3-4 بجے سوئی، اور بہت گہری نیند آئی ہے، اور نماز کا ٹائم تنگ ہو رہا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، نیند بہت گہری ہے۔ اب اس وقت اٹھ کر وضو کرنا، بالخصوص ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، اور جب گیس نہ آ رہی ہو، سردی لگ رہی ہو، نیند بھی پوری نہ ہوئی ہو، اب یہ جو تکلیف ہے، اس تکلیف پر صبر کرنا، یہ صبر علی الطاعات ہے، نیکی پر صبر۔ تیسرا، صبر علی المصیبہ، کوئی بخار ہے، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی مال میں مسائل ہو گئے، کوئی چوری ڈکیتی ہو گئی خدا نہ خواستہ، کوئی اور آزمائش آ گئی، یہ صبر علی المصیبت ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، تیسرا درجہ۔ ہم صرف اسی کو صبر سمجھتے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر انسان صبر کرے۔ یہ نیکیاں کرنے پر اور گناہوں سے بچنے پر جو صبر کرنا پڑتا ہے، یہ تو ہمارے نزدیک صبر ہے ہی نہیں۔ تو صبر کرو، 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کی ضرورت ہے۔ وصابروا، مصابرہ، ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، یہ مصابرہ ہے۔ ورابطوا، اور تیار رہو، مرابطہ، مرابطہ کا معنی ہے، یہ ربط سے نکلا ہے،
ضبط کا معنی جوڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے دشمن سے مقابلے کی تیاری کرنا، دشمن سے مقابلے کی تیاری کرنا۔ آپ نے لکھا دیکھا ہوگا کہیں رباط، ومن رباط الخیل، فوج ہماری عام طور پہ فوجی چھاونیوں میں بھی یہ چیز جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ رباط اور مرابطہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ فی الحال دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، جنگ ہونے والی نہیں ہے، حالات امن کے ہیں، پرامن حالات ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے سارا کچھ، جنگ کا خطرہ نہیں ہے، سرحد محفوظ ہے۔ محض سرحد کی حفاظت کے لیے، سرحد کی نگرانی کے لیے آدمی سرحد پر قیام کرتا ہے، یہ بھی مرابطہ ہے۔ اس میں بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، وہاں گھر بنا لیا، یا حکومت کی طرف سے وہاں پر مکان مل گیا، کمرہ مل گیا، اور وہاں پر کوئی زمین لے لی، وہاں کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ اصل مقصد سرحد کی حفاظت ہے، لیکن اس کے ضمن میں اس کو پیسے مل رہے ہیں سرکار کی طرف سے، یا وہ وہاں پر اپنا کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، یا وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جنگ کا خطرہ ہے، فوج تعینات ہے سرحدوں پر، ایسی حالت میں بیوی بچوں کو تو نہیں لے جا سکتے، وہ جائز نہیں ہے ان کو خطرے میں ڈالنا۔ یہ بھی مرابطہ ہے کہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی، لیکن کب کہ جب مقصد اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو اور اس کے تابع ہو کر ضمن میں پیسے آتے ہوں۔ فوج میں جانے کا مقصد اسلامی سرحد کی حفاظت ہو، پیسہ کمانا نہ ہو۔ پیسہ سرکار دے گی، وہ پیسہ جائز بھی ہے، ثواب میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اگر مقصد یہ ہوگا کہ میں پیسہ کماؤں، مجھے اچھی تنخواہ ملے، میں کیپٹن بھرتی ہو جاؤں گا، پھر میں ترقی کرتے کرتے جنرل تک پہنچ جاؤں گا، اور ایک بڑے مزے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بس حکم ہی چلتا ہے، تو اس آدمی کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا آخرت کے اعتبار سے۔ جو اس لیے جاتا ہے کہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کروں گا، پورے ملک میں جتنے اعمال ہوتے ہیں، جتنے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جتنے روزے رکھے جا رہے ہیں، جتنے نیک اعمال ہو رہے، سب میں اس کا حصہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے، کیونکہ ہر صدقہ جاریہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو قرآن لے کے دیا، جب تک وہ ہے پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ہے، کسی کو کتابیں لے کے دی، جب تک وہ پڑھی جا رہی ہیں وہ صدقہ جاریہ ہے، خود کتاب لکھی، جب تک وہ پڑھی جا رہی ہے صدقہ جاریہ ہے، شاگرد پیچھے چھوڑے، وہ جب تک پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اگر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو جب تک اسلامی سرحدیں محفوظ ہیں، اور جب تک وہ پڑھنے پڑھانے والے، اعمال کرنے والے، اور ان کی نسلیں سب کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن کب کہ مقصد اسلامی سرحد کی حفاظت ہو، اور تنخواہ تو ملے گی۔ صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے وظائف ملنا شروع ہو گئے تھے مجاہدین کو، آج بھی مجاہدین کو جہاں فرصت ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ قربانی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وظیفے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں ایک دن کا رباط دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سب سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، ایک دن کا رباط۔ اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے اس عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے محفوظ و مامون رہے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من ماتا
مرابطا فی سبیل اللہ اجری علیہ اجر عملہ الصالح الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع، کہ جو شخص حالت رباط میں مر جائے وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور شیطان سے محفوظ رہے گا، سوال قبر میں سوال سے بھی محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس کو نہیں ہوگا۔ یہ بات اب بڑی پریشانی ہوتی ہے بالخصوص خواتین کو کہ یہ تو مردوں کا کام ہے رباط، کہ مرد حضرات تو یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں یہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ لیکن عورتوں کے لیے بھی رباط ہے، جو میدان جنگ میں نہیں جا رہے ان کے لیے بھی رباط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں، تمہارے درجات بلند کریں۔ وہ چیزیں یہ ہیں وضو کو مکمل کرنا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وضو کو مکمل طور پر کرنا، باوجود کہ سردی یا کسی زخم وغیرہ سے سب اعضاء کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، سردی ہے اس کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کر رہا ہے، کہیں سے زخمی ہے اس کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کر رہا ہے۔ دوسری چیز مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا ذالکم الرباط، یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ امام المفسرین وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کی روح سے جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے گا، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھا رہے کام کاج کر رہا ہے، لیکن نیت یہ کہ یہ دھیان اس بات پر ہے کہ اب میں ظہر پڑھی ہے اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، وقتاً فوقتاً اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہے، دھیان ہے کہ عصر کی نماز ہوگی میں عصر پڑھوں گا، پھر عصر کے بعد مغرب کا انتظار کرتا ہے، تو کہتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لیے احادیث میں لکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو صبر کرو، وصابرو مصابرہ کرو کہ دشمن کے مقابلے میں جم جاؤ، ثابت قدم رہو، ورابطو اور ڈٹے رہو، ورابطو اور ڈٹے رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تین چیزیں آخری چیز کا پہلی تین چیزوں کے ساتھ ہر وقت کا تعلق ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر نہ صبر ہے، نہ مصابرہ ہے، نہ مرابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔